السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت ایپیسوڈ 9. جوزف پیلس میں موجود نینسی کے کمرے کی کھڑکی سے اس وقت پیلس کے باہر کا منظر بخوبی دیکھا جا سکتا تھا. رات پھیل چکی تھی، باہر سناٹا تھا اور سناٹے میں اڑتے برف کے گالے اس وقت نینسی کا دل ہلا رہے تھے. آپ نے تو کہا تھا وہ مان جائیں گے. وہ فون کان سے لگائے کھڑی تھی، چہرے پر زرد پن تھا. وہ مان گئے ہیں نینسی. وہ بس چاہتے ہیں کہ میں ایک مسلمان لڑکی سے شادی کروں. انہیں میرے تم سے شادی پر اعتراض نہیں ہے. وہ بس نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بہو عیسائی ہو. دوسری جانب سے کہا گیا. محبت میں مذہب کہاں سے آ گیا احمد؟ وہ روحانسی ہوئی. دل کی دھڑکن آہستہ ہو گئی تھی. وہ شخص جیسے اس کے ذہن سے کھیل رہا تھا. اسی لیے میں تمہیں منع کرتا تھا نینسی، میں تم سے دور رہتا تھا. ہاتھ جھاڑ لیے گئے. سارا ملبہ نینسی پر ڈال دیا گیا. کیا آپ انہیں منا نہیں سکتے؟ وہ رو دینے کو تھی. نینسی، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے. اس عمر میں انہیں اتنا بڑا دکھ کیسے دوں؟ الٹا سوال کیا گیا. نینسی اپنے ہونٹوں کو بے ساختہ کچلنے لگی. وہ پردہ تھامے کھڑی تھی، آنکھوں کو ابھری نمی کو پینے کی کوشش کرتے ہوئے. وہ مری مری سی آواز میں بولی. میں نے بھی تو منا لیا ہے نا سب کو، بلکہ ولیم نے منایا ہے. ابھی تو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ انکل کو منانے کی کیا قیمت چکانے والا ہے. پھر آپ کے پیرنٹس کیوں نہیں مان سکتے؟ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے نینسی. فون سے آواز ابھری اور نینسی نے برف گراتے آسمان کو دیکھا. آخر محبتیں اتنی مشکل کیوں ہوتی ہیں؟ وہ قدرت سے شکوہ کنا تھی. میں کیا جواب دوں گی ولیم کو؟ وہ دکھی تھی کہ اس کی محبت اس کے لیے سٹینڈ نہیں لے رہی تھی. تمہیں کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے نینسی؟ وہ کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے. اپنی محبت کے لیے ہم سب کچھ کریں گے. آسیب کار اس کے گرد اپنا جال بن رہا تھا. ولیم کو برا لگے گا احمد. وہ اس معاملے میں کبھی میرا ساتھ نہیں دے گا. وہ ہولے سے بڑبڑائی. اسے گہری شرمندگی نے گھیر لیا تھا. کیا منہ دکھاتی وہ اسے؟ تمہیں ولیم مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ چٹختی لکڑیوں میں دھواں اٹھنے لگا پر وہ محسوس نہ کر پائی. ایسی بات نہیں ہے. تڑپ کر صفائی دی گئی. پھر کیسی بات ہے نینسی؟ تم بتاؤ. میں اتنے قریب آ کر کیسے اپنی محبت کھو دوں، صرف اس بنا پر کہ میرے والدین میری ایک عیسائی لڑکی سے شادی پر راضی نہیں ہے؟ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میں جان دے دوں؟ دوسری طرف سے چلا کر کہا گیا. احمد، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا نینسی، اور تم جانتی ہو تم بھی میرے بنا نہیں رہ سکتی. ہماری محبت اب تمہارے ہاتھوں میں ہے. پلیز اسے بچا لو. اس کی بات اچک لی گئی. وہ یوں ہی کھڑی لب کو چلتی رہی جبکہ سر بری طرح چکرا گیا تھا. عجیب محبت تھی جس نے اسے مکڑی کے جالے کی طرح لپیٹ لیا تھا اور اب سانس لینا مشکل لگنے لگا تھا. ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، اس نے ہولے سے کہہ کر فون بند کر دیا. کئی لمحے وہ یوں ہی کھڑکی میں کھڑی رہی اور پھر اپنا زرد رنگ کا اونی کوٹ پہنتے، گرم اونی مفلر کو کانوں پر لپیٹتے وہ کمرے سے باہر نکل آئی. اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا. وہ جوزف پیلس سے باہر نکل رہی تھی. کہاں جا رہی ہو نینسی؟ کھانا تیار ہونے والا ہے. نینی نے اسے باہر جاتے دیکھا تو پکار کر کہا. میں بس ابھی آ جاؤں گی نینی، دل کر رہا ہے چہل قدمی کا. وہ زبردستی مسکراتے بولی اور پھر بڑے سے لاؤنج نما ہال کو عبور کرتی باہر نکل آئی. اسے یاد تھا بچپن میں جب بھی برف باری ہوتی تھی وہ سب مل کر سنو مین بنایا کرتے تھے. وہ گھنٹوں پیلس کے باہر برف پر کھیلا کرتے تھے. ہر کرسمس پر سینتا کلاز آیا کرتا تھا اپنی بڑی سی بگھی میں ڈھیروں تحفے لیے. مسٹر جوزف بچوں کی خوشی کے لیے سب کیا کرتے تھے. پھر وقت گزر گیا، بچے بڑے ہو گئے اور کرسمس بھی بدل گئی. اب کوئی سینتا کلاز نہیں آتا تھا.
اس نے دروازے سے ملحقہ سیڑھیوں پر کھڑے ہوتے ایک نظر پیلس کے دور تک پھیلے احاطے پر ڈالی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے پتھر کا وہ بینچ نظر آیا جہاں وہ اور ولیم بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ وہ برف کے قالین پر ہولے ہولے قدم جماتی آگے بڑھنے لگی۔ اس کے لمبے بوٹ برف پر گہرے نشان چھوڑتے گئے۔ وہ تو ہمیشہ ہنسی خوشی رہنے والی لڑکی تھی۔ پتہ نہیں پھر یہ محبت جیسا آسیب کار کہاں سے آ گیا۔ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے بینچ تک پہنچی اور پھر بینچ پر پڑی برف ہاتھ سے ہٹاتی اس پر بیٹھ گئی۔ بینچ کے عقب میں لگی اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں اس وقت برف کے گرتے گالے بھلے لگ رہے تھے۔ برف اب اس کے بالوں کے ساتھ ساتھ شانوں پر بھی پڑنے لگی۔ اس نے کوٹ کی جیب سے داہنا ہاتھ نکالا اور گالوں کو ہتھیلی پر گرنے دیا۔ نرم ملائم سی گلابی ہتھیلی دیکھتے ہی دیکھتے نیلی پڑنے لگی۔ برف مٹھی میں اکٹھی ہوتی گئی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ کسی نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی اور وہ ایک دم اچھلی۔ پلٹ کر دیکھا تو بھوری جیکٹ پہنے ولیم اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ولیم، نینسی نے خفگی سے اسے گھورا۔ وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ تم آج یہاں کیسے؟ وہ گھوم کر آتے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کندھے پر لٹکا بیگ نیچے رکھ دیا۔ یہاں سے دیو ہیکل جوزف پیلس اپنی شان کے ساتھ کھڑا نظر آتا تھا۔ اس کی سینکڑوں کھڑکیوں سے جلتی روشنیاں واضح تھیں۔ بس ایسے ہی اندر دم گھٹ رہا تھا۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اب تو ڈیڈ مان گئے ہیں، پھر کیوں دم گھٹ رہا ہے؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ نینسی نے اس کی بات پر رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ الجھی نظریں لیے بیٹھا تھا۔ تم نے انکل سے ایسا کیا کہا کہ وہ مان گئے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ یہ جاننا ضروری نہیں ہے نینسی۔ ولیم نے رخ سیدھا کر لیا۔ اس کے بھورے بال برف سے سفید پڑنے لگے۔ ضروری ہے ولیم، تم جانتے ہو ضروری ہے۔ وہ گہرا سانس لیتے بولی۔ نہیں جانتی تھی ولیم نے انہیں کیسے منایا تھا۔ وہ مان گئے تھے، یہ حیران کن تھا۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری احمد سے بات ہوئی؟ کیا کہا اس نے؟ کب لا رہا ہے وہ اپنے پیرنٹس کو؟ اور نینسی کا دل ڈوب کر ابھرا، حلق خشک ہو گیا۔ وہ ولیم کو دیکھتی رہی۔ کیا بتاتی اسے کہ وہ شخص اس کے لیے لڑ نہیں پا رہا تھا؟ احمد کے پیرنٹس نہیں مان رہے، سر جھکا کر ہولے سے کہا گیا۔ ولیم نے چونک کر اسے دیکھا۔ نینسی کی ٹھوڑی گردن سے چپکی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے ولیم کی بھویں سکڑ گئیں۔ کیا مطلب ہے نہیں مان رہے؟ چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ وہ نہیں چاہتے ان کا بیٹا ایک عیسائی لڑکی سے شادی کرے، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ ولیم کئی لمحے نینسی کو بے یقینی سے دیکھتا رہا اور پھر اس کا ابھرنے والا قہقہا بے ساختہ تھا۔ سیریسلی؟ وہ اب تمسخرانہ بولا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا وہ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے۔ ایک مرد ہو کر وہ اپنی محبت کے لیے نہیں لڑ سکتا۔ میرا دل کر رہا ہے اس کی محبت پہ 100 بار۔ ہنسی غائب ہوئی۔ اب چہرے پر غصہ ہی غصہ تھا۔ وہ خود کو کچھ غلط کہنے سے روک رہا تھا۔ وہ اب داہنی ٹانگ کو زور زور سے ہلاتے مٹھیاں بھیچ رہا تھا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتا بیٹھے بیٹھے ٹانگ کو ہلانے لگتا تھا۔ بزدل انسان۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ نینسی کے محبوب کا حلیہ بگاڑ دیتا، اس کا حشر نشر کر دیتا۔ میں کیا کروں ولیم؟ وہ بمشکل بولی۔ ادھر دیکھو، میری طرف۔ وہ اب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ نینسی نے رخ موڑ کر ولیم کو دیکھا۔ ولیم نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گال پر رکھا اور نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ جو محبت شرائط پر اتر آئے وہ محبت نہیں ہوتی نینسی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے تو اسے تمہیں ایسے ہی اپنانا ہوگا، سمجھ گئی نا؟ نینسی نے حوالے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب تو اسے بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ اس نے یہ محبت کر کے غلطی کر دی تھی۔ احمد غلط تھا یا نہیں، پر اسے اپنا آپ غلط محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے جوزف پیلس کے مکینوں کو کتنی پریشانی آئی تھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ میں تمہارا ہر قدم پر ساتھ دوں گا نینسی، لیکن اس معاملے میں نہیں۔ یہ محبت نہیں ہے۔
جب وہ تمہاری محبت کے لیے مسلمان سے عیسائی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے مذہب کے ساتھ قبول نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ ساری قربانیاں تم سے کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گیا، جبکہ نینسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ولیم کی ایک ایک بات ٹھیک تھی، پر وہ پھنس چکی تھی۔ خود کو اس جال سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، پر جال کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جتنا اس شخص سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ آسیب کار اتنا ہی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ نینسی، ڈیڈ کو ابھی یہ نہیں پتا کہ تم ایک مسلمان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو، اور انہیں پتہ چل بھی جاتا تو میں انہیں منا لیتا، پر یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نینسی کی پلکوں پر ابھرتی نمی وہ دیکھ سکتا تھا، اس کی تکلیف کو وہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اس کی خوشی کے لیے خود کو بیچ رہا تھا، اس سے بڑھ کر اس رشتے کا حق کیسے ادا کرتا؟ میں ابھی تک تم دونوں کے درمیان نہیں آیا کہ کہیں وہ تمہیں غلط نہ سمجھے، کہیں اسے ہمارے رشتے پر کوئی اعتراض نہ ہو، لیکن جو وہ چاہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اب میں درمیان میں کھڑا ہوں۔ میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ اس کا لہجہ تنبیہی تھا۔ نم آنکھوں والی نینسی مسکرا دی۔ کیا ہم کوئی اور بات کریں؟ میں اب یہ سوچنا نہیں چاہتی، شاید مجھے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی مسکرائی تو ولیم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ہاں، چلو میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ اس نے جھک کر بائیں جانب رکھا بیگ اٹھایا اور زپ کھولنے کے بعد اندر سے وہی ٹیپ ریکارڈر نکالی جو نینسی نے اسے دی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نینسی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تم اس پر کام کر رہے ہو؟ وہ اب خوشگوار حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ولیم اس بات میں سر ہلاتے نیچے برف پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ سے برف میں تھوڑی کھدائی کی اور پھر ٹیپ ریکارڈر سے جڑی چھوٹی سی مشین اندر رکھ کر اوپر برف ڈال دی۔ اس نے مشین برف میں دبا دی تھی۔ پھر اس نے ہیڈ فون نکالا اور اسے ٹیپ ریکارڈر سے جوڑ دیا۔ نینسی اسے دلچسپی سے دیکھنے گئی۔ یہاں آؤ۔ اس نے نینسی کو نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سامنے برف میں دبی مشین سے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ ولیم نے وہ ہیڈ فون اس کے کانوں پر جما دیا اور بٹن دبا کر مشین چلا دی۔ برف کی آواز سنو، وہ اپنی چمکتی کتھئی آنکھوں سے کہتا، کتنا دلکش لگا۔ اس کے بال ماتھے پر پڑے تھے اور بکھرے بالوں پر جگہ جگہ برف کے روئی جیسے گالے چمک رہے تھے۔ وہ اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ برف کی آواز سنتے نینسی نے بے ساختہ سوچا تھا، ولیم جوزف پر 768 چاند کی راتیں صدقہ واری جا سکتی تھیں۔ وہ دونوں برف پر دو زانو بیٹھے تھے۔ ولیم اب مسکرا رہا تھا جبکہ نینسی کا ذہن کس قدر بھٹک گیا تھا۔ وہ چمکتی آنکھیں لیے اس آواز کو سننے اور محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ولیم نے کچھ دیر بعد مشین برف کے اندر سے نکال کر برف کے اوپر رکھ دی۔ برف کے گالے براہ راست مشین پر گرنے لگے۔ نینسی ولیم کی کسی بات پر مسکرا دی۔ لمبے اسٹریٹ لیمپ کے نیچے بیٹھی زرد کوٹ والی نینسی اور بھوری جیکٹ والا ولیم اب ہنس رہے تھے۔ لیمپ کی روشنی میں برف کے گالے اڑتے ہوئے واضح نظر آتے تھے، جبکہ ولیم اور نینسی اب کسی قدر برف سے ڈھک گئے تھے۔ پل بھر کو سارے دکھ درد دور جا سوئے۔ نینسی وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر چکی تھی، اسے اب احمد سے دور رہنا تھا، اسے اب احمد سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ اس کی زندگی یوں ہی حسین تھی۔ گناہوں سے توبہ نہ کی جائے تو وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ابا اکثر کہا کرتے تھے۔ وہ گناہ اژدہے کی مانند ہمارے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور جب ہم بنا توبہ کیے مر جاتے ہیں تو وہ گناہ ہمیں نگل جاتے ہیں افق، بالکل ایسے ہی جیسے اژدہا نکل جاتا ہے۔ ایڈمبرا میں اترتی یہ رات پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ روشن بھی تھی، لیکن نرم ملائم بستر پر سویا افق کا وجود پرسکون ہرگز نہیں تھا۔ وہ نیند میں تھی، پر اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ سر کو دائیں بائیں جھٹک رہی تھی جبکہ چہرے پر وحشت چھائی تھی، شاید وہ کسی برے خواب کے زیر اثر تھی۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے سے ٹپکتی وحشت واضح تھی۔ کئی لمحے وہ یوں ہی تڑپتی رہی اور پھر ایک خوفناک چیخ کے بعد جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔
جبکہ پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ آس پاس دیکھتی خود کو برے خواب سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ حلق خشک ہو گیا۔ جوزف! خیال آنے پر اس نے اپنے پہلو میں سوئے جوزف کو پکارا، پر اس کی جگہ خالی تھی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ جوزف! وہ ڈرتے ڈرتے اسے پکار رہی تھی، پر شاید وہ جا چکا تھا۔ وہ گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب سے اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی وہ خوش رہنے لگی تھی، پر اچانک ان خوابوں کا آنا اسے بوکھلا گیا تھا۔ وہ سیاہ اژدہا بہت ہی خوفناک تھا جو اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ اسے نگل لینے کے در پہ تھا اور افق اس سے جان چھڑا کر بھاگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اورنگزیب کی کہی گئی وہ بات گونجنے لگی۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے جوزف کا نمبر ملایا، پر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ 2-3 بار ملانے کے بعد اس نے فون رکھ دیا اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ نیند اڑ چکی تھی اور اب ذہن میں جانے کیا کیا گھومنے لگا تھا۔ پوری کوشش کے بعد وہ سو نہ پائی۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتی وہ خوفناک اژدہا منہ کھولے وارد ہو جاتا۔ وہ اب بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ آسیب کار وارد ہو چکا تھا۔ گناہوں کا آسیب کار، جس سے پیچھا چھڑانا ناممکن تھا۔ یہ افق اور اورنگزیب کے آسیب کار کی شروعات تھی۔ اچانک شروع ہونے والے ان خوابوں کا سلسلہ کبھی نہیں رکا۔ جوزف نے اس کے لیے ملازمہ رکھی ہوئی تھی جو دن رات وہیں رہتی تھی، پر افق پھر کبھی سکون کی نیند نہ سو پائی۔ پہلے اسے لگا کہ وہ حاملہ تھی، شاید اسی لیے ایسا ہو رہا ہے، پر جب سلسلہ بڑھتا گیا تو اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ جوزف کی موجودگی میں بھی چلانے لگتی، چیختے ہوئے اٹھ جاتی۔ خواب بھیانک ہوتے گئے۔ کبھی وہ خود کو آگ میں جلتے محسوس کرتی، کبھی سینکڑوں سانپ اسے بے طرح ڈستے، اور یہ اتنے حقیقی خواب ہوتے کہ خواب سے جاگنے کے بعد بھی اسے اپنے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی رہتی۔ جب یہ سلسلہ ناقابل برداشت ہو گیا تو جوزف اسے سائیکالوجسٹ کے پاس لے گیا۔ اس کے سیشن ہونے لگے۔ کچھ دن سکون رہا، پر پھر سے وہی سب شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے ڈیلیوری کا وقت قریب آتا گیا افق کی حالت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹر اسے سمجھاتے کہ اتنا ذہنی دباؤ بچے کے لیے ٹھیک نہیں تھا، پر یہ سب اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے افق؟ پلیز ٹھیک ہو جاؤ۔ ابھی بھی وہ چیختے چلاتے اٹھ گئی تھی۔ جوزف نے اسے نیند کی دوا دی تھی تاکہ وہ سکون سے سو سکے، پر جیسے سکون روٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، رنگت زرد پڑ گئی تھی اور چہرے کی شادابی کہیں کھو گئی تھی۔ افق کو لگنے لگا تھا کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلی جاتی اسے سکون نہیں ملتا۔ پلیز افق، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سینے سے اس کا سر لگائے ہولے ہولے تھپک رہا تھا۔ افق کی حالت جوزف کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے لگتا ہے ابا نے مجھے بد دعا دی ہوگی جوزف، اسی لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ کئی دنوں سے اسے اورنگزیب کا خیال ستا رہا تھا۔ اسے اب لگنے لگا تھا اس کی یہ حالت، اس کے یہ خواب، اس کے گناہوں کی وجہ سے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ خود پر قابو پاتے بولا۔ ایسا ہی ہے جوزف، ایسا ہی ہے۔ اس نے اس کے سینے سے سر اٹھا لیا اور پھر اس کے پہلو سے اٹھ کر اس سے دور ہو کر سامنے بیٹھ گئی۔ جوزف نے اس کی حرکت کو محسوس کیا پر کہا کچھ نہیں۔ وہ سننا چاہتا تھا جو افق کے ذہن میں چل رہا تھا۔ ابا کہتے تھے ہمارے گناہ سانپ جیسے ہوتے ہیں، پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک ان کی معافی نہ مل جائے۔ وہ دائیں ہاتھ کے ناخنوں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت رگڑ رہی تھی۔ قریب ہی تھا وہ اپنے ہاتھ کو زخمی کر لیتی۔ افق، ایسا کچھ نہیں ہے، تم نے باتوں کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ جوزف نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا پر وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا وجود کن آندھیوں کی زد میں تھا یہ جوزف سمجھنے سے قاصر تھا، پر اس کی اس حرکت پر جوزف ساکت ہو گیا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، یہ میرے گناہ ہیں، یہ مجھے کھا جائیں گے جوزف۔ وہ سر اٹھاتے ہی جانی انداز میں چلائی۔ جوزف کو وہ حواسوں میں نہیں لگی۔ گناہ کھا جاتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے جوزف، گناہ کھا جاتے ہیں۔ اس نے گھٹنوں کو سینے تک لے جانے کی کوشش کی، بازوؤں کو لپیٹ لیا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ افق، جوزف تڑپ کر اس کی جانب بڑھا۔ پلیز نہیں، مجھے مت چھوئیں، جائیں یہاں سے۔
وہ اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ شاید اس کے دماغ نے تانے بانے بن لیے۔ اس نے اللہ کے حکم کے خلاف جا کر یہ شادی کی تھی۔ اس نے گناہوں کو چن لیا تھا۔ پھر سکون کہاں سے آتا؟ جوزف جبڑے بھینچے کئی لمحے اسے صدمے سے دیکھتا رہا۔ وہ اب بیڈ پر گر گئی۔ وہ اب سسک رہی تھی۔ چلے جائیں پلیز۔ وہ جانتی تھی جوزف وہیں کھڑا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس وقت وہ کن احساسات سے گزر رہا ہوگا، پر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا افق۔ وہ اس کی جانب جھکا، اسے اپنی آغوش میں لینا چاہتا تھا۔ مجھے مت چھوئیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ افق کی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ تڑپ رہی تھی اور جوزف کو اس پل احساس ہوا کہ وہ اس کی ہو کر بھی اس کی نہیں تھی۔ وہ اس سے بہت دور جا چکی تھی۔ اور کبھی کبھی محبتیں پا لینے کے بعد بھی ہم بس خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں، ہمارے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ سپروائزر کے آفس میں اس وقت فجر اور صفدر دونوں آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ بیچ میں رکھا گول میز اور اس کی دوسری جانب رکھا وہ قیمتی ڈبل سیٹر صوفہ تھا جس پر اس وقت دو سپروائزر بیٹھے تھے، ایک میڈم رشنا اور دوسرے سر واصف۔ دونوں اس وقت سنجیدہ تھے۔ میڈم رشنا چھوٹے بالوں والی ایک ماڈرن اور خوبصورت عورت تھیں۔ وہ ڈپارٹمنٹ میں اپنی شخصیت اور اپنے فیشن کے طرز کی بنا پر سب کی پسندیدہ تھیں، جبکہ ان کے برعکس سر واصف تھوڑے سنجیدہ اور سخت مزاج تھے۔ وہ اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس پر زیادہ فوکس کرتے تھے۔ آج ان کے پروجیکٹ کی منظوری دی جانی تھی۔ فجر نے کچھ دیر پہلے اپنا آئیڈیا ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ایک برائیڈل گاؤن؟ سیریسلی؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی فجر۔ سرمئی رنگ کے ڈریس پینٹ میں ملبوس سر واصف نے افسردگی سے کہا، جبکہ میڈم رشنا کی جانچتی نگاہیں فجر کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ انہیں آج وہ پہلی بار اتنے رف حلیے میں نظر آئی تھی، ورنہ وہ تو بڑی نفاست پسند اور کمپوزڈ لڑکی تھی۔ اس کی ڈریسنگ سینس اچھی تھی۔ اسے پتا تھا سادگی میں ماڈرن کیسے دکھنا تھا، اسی لیے وہ میڈم رشنا کو پسند تھی۔ میڈم رشنا کے بھورے چھوٹے بال بمشکل کانوں تک آتے تھے۔ اس وقت وہ ایک چست سی اسکرٹ پر لمبے گھٹنوں تک آتے گرم ٹاپ پہنے ہوئے تھیں جس کا رنگ سترنگی تھا۔ ان کی اینک سر پر جمی تھی اور کانوں میں چمکتے ننھے آویزے انہیں حسین بنا رہے تھے۔ یہ عام ڈریس نہیں ہوگا سر، یہ بہت خاص اور منفرد ہوگا، آپ کو ہمیں ایک موقع دینا چاہیے۔ جوڑے میں بندھے بالوں سے چند لٹیں پھسل کر نکل گئی تھیں اور اب چہرے کے دونوں جانب جھول رہی تھیں۔ میڈم رشنا اسے دیکھے گئیں۔ انہیں فجر کا پورا اعتماد ہونا پسند تھا۔ اس کی اٹھی ہوئی گردن اسے ممتاز بناتی تھی۔ وہ اپنی غلطی پر نظریں جھکا لیتی تھی پر گردن کبھی نہیں جھکتی تھی۔ میڈم رشنا جانتی تھیں فجر میں بہت پوٹینشل تھا، وہ بہت آگے جا سکتی تھی۔ پورے ہفتے غائب رہ کر تم ایک برائیڈل ڈریس کا آئیڈیا لے کر آئی ہو؟ مجھے تم سے کسی دھماکے دار آئیڈیا کی امید تھی۔ وہ ابھی بھی مایوس نظر آ رہے تھے۔ وہ سر دراصل فجر کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ صفدر نے صفائی پیش کرتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سر واصف کے ہونٹ اوہ میں سکڑ گئے، جبکہ میڈم رشنا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں فجر کو ایک موقع دینا چاہیے۔ میڈم رشنا کی آواز ابھری۔ فجر نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آئی ایم سوری فار یور لاس، لیکن میں تمہارا آئیڈیا سننا پسند کروں گی۔ کچھ تیار کیا ہے؟ ان کی بات پر فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں اور صفدر تو بشاشت سے کھل اٹھا۔ اس نے فٹافٹ فائل سے وہ چند اسکیچز نکالے جو فجر نے ڈیزائن کیے تھے اور پھر اٹھ کر میڈم رشنا کو پکڑائے۔ خوب۔ پہلا ڈیزائن دیکھتے ہی میڈم رشنا کی آنکھیں چمک اٹھیں، جبکہ سر واصف بھی کسی حد تک اب متفق نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ سارے ڈیزائن دیکھ چکے تھے، جبکہ فجر اب میز کے دوسری جانب کھڑی انہیں اپنا ڈیزائن سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے خوبصورت ہاتھ بات کرتے وقت ایک خاص انداز میں ہلتے تھے، آدھی باتیں تو وہی سمجھا دیتے تھے۔ وہ اپنے آئیڈیاز کو بہت وضاحت سے بیان کرتی تھی۔ اب وہ اپنے ہاتھ سے اپنی داہنی آنکھ کے گرد گول گول دائرے بنا رہی تھی اور پھر اس نے گردن کے باہنی جانب کندھے کے قریب انگلی رکھی۔ اس کی شال کندھوں پر بکھری ہوئی تھی، اس کے سلکی بال جوڑے سے نکلنے کو بےتاب تھے۔ میڈم رشنا کی نظریں رشک سے اسے تک رہی تھیں۔
جیسے جیسے وہ بیان کرتی جا رہی تھی، میڈم روشنا کی آنکھوں کی چمک بڑھتی گئی۔ مستقبل کی ایک عظیم کاسٹیوم ڈیزائنر ان کے سامنے کھڑی تھی، بس اسے تھوڑا تراشنے کی ضرورت تھی۔ جوزف پیلس میں منعقد ہونے والی کرسمس پارٹی کے بعد بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اس رات مسٹر جوزف کے ساتھ لی گئی ولیم کی تصویریں ہر جگہ وائرل تھیں۔ وہ اور جارج لائم لائٹ میں تھے، اور ولیم پر زیادہ فوکس کیا جا رہا تھا۔ تم جوزف پیٹرسن کے بیٹے ہو؟ تم نے کبھی بتایا نہیں۔ ڈپارٹمنٹ میں اسے عجیب نظروں سے دیکھا جاتا، کئی حسد کی ہوتی تو کئی رشک کی، اور یہی سب ولیم نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس زندگی سے دور بھاگتا تھا جہاں کیمرہ ہر وقت اس کے سر پر منڈلاتا رہتا۔ وہ خبروں کی زینت نہیں بننا چاہتا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے رگبی کھیلنے کی؟ باقی باپ کی طرح شوبز میں نام بناؤ۔ آج دھوپ نکلی تھی اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ پریکٹس کر رہا تھا۔ مخالف ٹیم تو مخالف تھی ہی، پر اس کی اپنی ٹیم میں بھی کئی لڑکے اس کی شاندار پرفارمنسز کی وجہ سے خار کھانے لگے تھے۔ ویسے تم نیشنل ٹیم میں منتخب نہ ہوئے تو کیا شوبز جوائن کرو گے؟ سب آتے جاتے اس پر جملے کس رہے تھے۔ نیل سب دیکھ رہا تھا، جبکہ ولیم کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے، چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ بال ہاتھ میں پکڑے سیٹی بجتے ہی مخالف سمت میں بھاگنے لگا، پر ذہن بھٹک چکا تھا۔ پہلے نینسی نے اسے مشکل میں ڈالے رکھا، اور اب یہ چرچا کہ وہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا، ایک کامیاب پروڈیوسر کا بیٹا۔ اس وقت بھی اس کا ذہن بھٹکا اور مخالف ٹیم کی ٹکر پر وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ مخالف ٹیم کے لوگ اس کے اوپر گر گئے، وہ اسے اٹھنے نہیں دے سکتے تھے۔ اس بار ولیم نے بھی اٹھنے کی یا آگے بڑھنے کی مزاحمت چھوڑ دی۔ سانس بری طرح پھولا تھا اور ذہن انتشار کا شکار تھا۔ جن ٹمٹماتی روشنی والی زندگی کی وجہ سے وہ سب اس سے حسد کر رہے تھے، وہ نہیں جانتے تھے ان ٹمٹماتی روشنیوں کے پیچھے کس قدر اندھیرا تھا، کتنا اکیلا پن تھا۔ اس کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، رگبی کی نیشنل ٹیم میں اسے پیسے کی بنا پر جگہ مل ہی جائے گی۔ مخالف ٹیم کے کیپٹن نے اس کے اوپر سے اٹھتے ہوئے نخوت سے کہا۔ وہ سب چلے گئے، جبکہ ولیم یوں ہی چت لیٹا رہا۔ وہ اب آنکھیں بند کیے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سردیوں کی شدت میں کمی آ رہی تھی۔ نینسی نے احمد سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ اس نے لنڈن سے ایڈنبرا یونیورسٹی میں مائیگریشن کروا لی تھی، اور اب وہ ولیم کی ہی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ اس واقعے کو 3-4 مہینے گزر چکے تھے۔ آہستہ آہستہ سب نارمل ہو رہا تھا۔ نینسی پہلے سے بدل گئی تھی، شاید وہ محبت جیسے حادثے کے بعد زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ محبت تو پھر بدل ہی دیتی ہے۔ وہ اب سنجیدہ رہنے لگی تھی۔ مسٹر جوزف کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا تھا، کیونکہ ان کا کوئی معاہدہ ابھی ہوا ہی نہیں تھا۔ بس ایک گہری خاموشی اور سرد پن تھا جو جوزف پیلس میں اتر آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ نیل نے اس پر جھکتے ہاتھ بڑھایا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پریشان ہو؟ نہیں۔ ولیم نے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے سیٹ کرتے نارمل لہجے میں جواب دیا۔ ایک نہ ایک دن تو سب کو پتہ چلنا ہی تھا، یہ باتیں مخفی نہیں رہ سکتی۔ نیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ وہ دونوں اب چلتے ہوئے گراؤنڈ سے باہر نکل آئے تھے۔ مجھے بھوک لگی ہے، کہیں لنچ کرنے چلیں؟ نیل اس کا ذہن بھٹکانا چاہتا تھا۔ بل کون دے گا؟ وہ اب چینجنگ روم کی طرف جا رہے تھے جہاں ان کے بیگ رکھے تھے تاکہ یہ یونیفارم بدل سکیں۔ آف کورس، تم جوزف پیٹرسن تمہارا باپ ہے، میرا نہیں۔ نیل نے اپنے لاکر سے بیگ نکالتے کہا۔ چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ میرے باپ کی دولت میرے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، ولیم اسی کے انداز میں بولا۔ وہ اپنے لاکر سے فون نکالے اب نینسی کا نمبر ملا رہا تھا تاکہ اس سے پوچھ کر اسے ساتھ لے جا سکے، لیکن اسے حیرانی ہوئی، نینسی کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے فون واپس رکھا اور اپنے کپڑے اٹھاتے باتھ روم میں گھس گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ دونوں ڈپارٹمنٹ سے نکل کر ولیم کی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ولیم کو حال ہی میں اپنی 22ویں سالگرہ پر یہ گاڑی ملی تھی، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ اس نے منہ پھاڑ کر مانگی تھی۔ تم دونوں کو اس بار کیا گفٹ چاہیے؟
مسٹر جوزف نے ان کی سالگرہ سے 2 دن پہلے پوچھا تھا۔ یہ پہلی بار تھا، کیونکہ بچے اب بڑے ہو گئے تھے، اس لیے مسٹر جوزف نے پوچھ لیا۔ کھانے کی میز پر بیٹھے سبھی افراد حیران ہوئے تھے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے انکل، نینسی نے مسکرا کر انکار کر دیا۔ وہ پہلے ہی سب کو بہت تنگ کر چکی تھی اور حالیہ اس کی مائیگریشن ہوئی تھی اور وہ انہیں مزید تنگ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اور تمہیں؟ مسٹر جوزف نے سکون سے کھانا کھاتے ولیم کو دیکھا۔ ہونڈا سیوک RSEHEV، منہ پھاڑ کر کہتے ولیم نے مسٹر جوزف کو ساکت کر دیا۔ یقیناً وہ پوچھ کر پچھتائے ہوں گے۔ نینسی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ واقعی؟ مسٹر جوزف جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا وہ سنجیدہ تھا؟ آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا۔ اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو اٹس اوکے، وہ سکون سے کہتے انہیں سلگا دیتا تھا۔ اور پھر اگلی صبح جوزف پیلس کے باہر چمچماتی گاڑی کھڑی تھی۔ تم منہ پھٹ ہو گئے ہو ولیم۔ اس کی پہلی ڈرائیو میں نینسی اس کے ساتھ تھی۔ وہ نہ پوچھتے تو میں نہ مانگتا۔ انہوں نے خود کلہاڑی پر پاؤں مارا ہے، اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں تم انکل کو بہت تنگ کرنے لگے ہو۔ یوں کہو کہ زندگی کا مزہ لینے لگا ہوں۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے نینسی کو دیکھا۔ آنکھوں میں شرارت ہی شرارت تھی، جبکہ نینسی اسے گھور کر رہ گئی۔ پہلی گاڑی کا نام اس نے سینیوریٹا رکھا تھا اور نیل کو اس کی یہ سینیوریٹا بہت پسند آئی تھی۔ ولیم کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتا تھا، اور اس وقت بھی وہ ولیم کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور سینیوریٹا اپنی پوری تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں ڈیفالٹ پیس بن گیا تھا اور اس کا پہلا مقصد مسٹر جوزف کو سلگانا ہوتا تھا۔ اس رات نینسی کھانے کے لیے نیچے نہیں آئی تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ یہ سنتے ہی ولیم اوپر کی جانب بھاگا۔ وہ اس کے کمرے میں پہنچا تو نینسی تکیے میں منہ دیے اوندھی لیٹی تھی۔ نینسی، تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے پکارتے بولا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ نینسی؟ اس نے آگے بڑھ کر تکیہ کھینچ لیا۔ ولیم، جاؤ یہاں سے، تنگ مت کرو۔ نینسی نے پہلی بار ایسا کچھ کہا تھا۔ ولیم چونک گیا۔ کیا مطلب ہے تنگ نہ کروں؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے تکیہ نینسی کے سر پر مارا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور اس کا چہرہ دیکھ کر ولیم ساکت ہو گیا۔ وہ شاید رو رہی تھی، آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے بولا۔ کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ولیم؟ سب چاہنے کے باوجود کچھ بھی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ بے چین ہوا۔ نینسی نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے آنکھیں موند لیں۔ مجھے لگا تھا میں اسے بھول گئی ہوں، مجھے لگا سب ٹھیک ہو گیا ہے، پر دیکھو میں اسے نہیں بھولی، کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ بولتی گئی اور ولیم ساکت بیٹھا اسے سنتا گیا۔ احمد کی کال آئی تھی ولیم، ویڈیو کال۔ وہ اسپتال میں ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی حالت بری ہے ولیم۔ اسے دیکھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں تو خود کو دھوکہ دے رہی تھی، میں آگے نہیں بڑھ پائی، میں تو وہیں کھڑی ہوں، دیکھو خالی ہاتھ ہوں۔ وہ کسی ٹرانس میں بولتی گئی اور ولیم سن ہو گیا۔ تو کیا احمد گیا نہیں تھا؟ وہ تو بھول گیا تھا اور اسے لگا تھا نینسی بھی بھول گئی ہوگی، پر شاید وہ نہیں جانتا تھا محبتیں یوں آسانی سے بھلائی نہیں جاتی، وہ یوں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں۔ اسے لگا جیسے 3 ماہ گزرے ہی نہیں تھے، وقت واپس جا کھڑا ہوا تھا۔ نینسی؟ ولیم نے ہولے سے پکارا۔ میں اس کے ساتھ جینا چاہتی ہوں ولیم، کیا میری یہ خواہش بہت بڑی ہے؟ اس نے آنکھیں کھولیں، پل بھر کو دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ بتاؤ نا ولیم، کیا یہ ناممکن ہے؟ وہ کہتا ہے سب مجھ پر منحصر ہے، پھر میں اپنی محبت کو کیسے اپنے ہاتھوں سے کھو دوں؟ وہ آج سراپا سوال تھی اور ولیم کے پاس جواب نہیں تھے۔ صرف کسی شخص کے لیے اپنا مذہب تبدیل کرنا اسے پسند نہیں تھا۔ وہ نینسی کو کیا جواب دیتا؟ جبکہ نینسی جن احساسات سے گزر رہی تھی اسے بس وہ سمجھ سکتی تھی۔ احمد کو اپنانے کے لیے اسے باقی سب کو کھونا پڑتا اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کسے چننا تھا۔
اور یہ مرحلہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے جب انسان کو دو پسندیدہ لوگوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے۔ اس نے تمہارا نمبر کیسے ڈھونڈا؟ دیکھتے ہی دیکھتے ولیم کے تاثرات تن گئے۔ نینسی نے مائگریشن کروا لی تھی، نمبر بدل دیا تھا، پھر یہ شخص آخر کہاں سے آ گیا تھا؟ مجھے نہیں پتا، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ولیم نے اس کا فون اٹھایا۔ نمبر بتاؤ مجھے۔ یہ احمد جو بھی تھا پراسرار تھا۔ نینسی کے پاس اس کی کوئی تصویر نہیں تھی، کوئی ڈیٹا نہیں تھا۔ پہلا نمبر اس نے نینسی سے نہیں لیا تھا کیونکہ وہ ان دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہتا تھا، پر اب معاملہ عجیب ہو گیا تھا۔ آخر اس نے نینسی کا نیا نمبر ڈھونڈا کیسے تھا؟ ولیم کو اب فکر ہو رہی تھی۔ اس نے نینسی کے فون سے نمبر لے کر اپنے فون سے ملایا، پر وہ بند جا رہا تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا، دماغ گھوم گیا۔ ولیم، پلیز ہیلپ می، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے اس کے بنا جینے کی کوشش کی ہے، پر مجھے اس کے بنا جینا نہیں آتا۔ نینسی کی بات پر ولیم کا دل کسی نے مٹھی میں پکڑ کر بھینچ دیا۔ اس کے چہرے پر مسکان ابھری، زخمی مسکراہٹ، خود کا مذاق اڑانے والی۔ اسے لگتا تھا وہ اور نینسی ہمیشہ ساتھ رہیں گے، پر اسے اب پتہ چلا تھا نینسی ان کی نہیں رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے اس کے سامنے آ بیٹھا، ایک ٹانگ بیڈ پر جمائے جبکہ دوسری نیچے لٹک رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا نینسی تم کیا کہہ رہی ہو؟ یا وہ ہوگا یا ہم سب، تم ہمیں چھوڑ دو گی؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ کتھئی آنکھوں میں خوف بھی تھا، کہیں نینسی نے اسے چن لیا تو؟ نینسی کئی ثانیے اسے دیکھتی رہی اور پھر سر جھکا گئی۔ ولیم نے اپنے دل کو رکتے محسوس کیا۔ اوکے اوکے، میں سمجھ گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ان کی نینسی ان کی نہیں رہی تھی، نینسی نے کسی اور کی محبت کو چن لیا تھا۔ دل کی تکلیف بڑھتی گئی، چہرے میں ابھی تک بے یقینی تھی اور آنکھوں میں استہزا۔ آؤٹ، اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تمہیں جو ٹھیک لگتا ہے وہ کرو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ وہ مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا پر آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ ولیم، وہ بے ساختہ بیڈ سے نیچے اتری۔ ولیم کی حالت اسے ٹھیک نہیں لگی تھی۔ نہیں نینسی نہیں، تمہاری آنکھوں نے سب کہہ دیا، تم اب آزاد ہو، ولیم نے تمہیں آزاد کیا۔ وہ تیزی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا اور نینسی کھڑی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی ولیم شدت پسند تھا، وہ جسے چھوڑ دیتا تھا پھر اس کے لیے پوری دنیا میں جگہ کم پڑ جاتی تھی۔ تو کیا وہ اسے واقعی آزاد کر گیا تھا؟ نینسی کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے بے ساختہ اپنے سر کو تھاما۔ وہ اس کی خوشی کے لیے خود کو بیچنے کے لیے تیار تھا، پھر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ احمد، آپ میرا کون سا امتحان لینے آئے ہیں؟ وہ اپنا پلکیں لیے اس کا نمبر ملا رہی تھی جو بند جا رہا تھا۔ ولیم اب اسے نہیں دیکھتا تھا۔ نینسی بلانے کی کوشش بھی کرتی تو وہ ہوں ہاں کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ ان کی ناراضگی کو سب نے محسوس کیا۔ نینسی کے پوچھنے پر نینسی نے انہیں ولیم کی ناراضگی کا بتایا۔ وہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے تھے، لیکن ولیم اب اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ اسے دکھ ہوا تھا کہ 12 سالوں سے ان کے ساتھ رہتی نینسی کیسے چند مہینوں میں انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر سکتی تھی۔ پر ولیم کی نظر اندازی نینسی کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے کچھ سمجھانا چاہتی تھی، پر وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس روز تیز بارش تھی۔ وہ مرکزی دروازے سے ملحقہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی جب ولیم کی گاڑی آ کر رکی۔ نینسی چوکنی ہو گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج اس سے بات کر کے ہی رہے گی۔ اندر نینی بارش کے پکوان بنوا رہی تھی اور نسا خوشی خوشی ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ ولیم گاڑی کھڑی کرنے کے بعد پیلس کی جانب آیا۔ چند سیڑھیاں چڑھتا وہ نینسی کے پہلو سے گزرنے لگا تو نینسی نے اسے کوہنی سے پکڑ کر روک لیا۔ ولیم پلیز میری بات سن لو، وہ روحانسی ہوئی۔ ولیم نے ایک گہرا سانس لیا اور اگلے ہی پل جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ کیا چاہتی ہو نینسی؟ کیا کروں اب میں تمہارے لیے؟
وہ غصے سے پلٹا، آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں جبکہ بال کسی حد تک بارش میں بھیگ چکے تھے۔ ہیلپ می پلیز، نینی نے التجا کی۔ کیا ہیلپ چاہیے اب تمہیں میری؟ ہاں بولو، کیا کروں تمہارے لیے؟ وہ پہلی بار اس پر چلایا تھا۔ کالی جیکٹ پہنے، کندھے پر بیگ ڈالے ولیم اس وقت جانے کیسے خود پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری ولیم، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ سوری مائی فٹ، تم ایسی نہیں تھی نینسی، تم فیصلہ کر کے قائم رہنے والوں میں سے تھی، لیکن اب تم دو کشتیوں کی مسافر بن رہی ہو۔ فیصلہ کر لو تمہیں کیا چاہیے اور اس پر قائم رہو پلیز، وہ غصے سے کہتا اندر کی جانب بڑھا۔ ایسے مت بولو ولیم، میں مر جاؤں گی۔ نینسی نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈالی۔ وہ رک گیا، پھر پلٹا، اس کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ تم کون ہو؟ وہ اس کی جانب بڑھا اور عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نہیں جانتا، تم میری نینسی نہیں ہو، اسے بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اتنی بزدل نہیں ہے۔ میں تمہیں نہیں جانتا، کون ہو تم؟ وہ ہولے ہولے کہتا، الٹے قدموں اس سے دور ہونے لگا، پھر وہ پلٹ گیا۔ آنکھوں میں بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ تابڑ توڑ بارش یوں ہی برستی رہی اور اس کے ساتھ نینسی کا دل روتا رہا۔ ولیم نے پوری قوت سے دیو قامت دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ نینسی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ایک محبت اس سے اس کا سب کچھ چھین رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک آخری کال، ایک آخری التجا، ایک آخری دیدار، ایک آخری رشتہ، ایک آخری سسکی، اور پھر ایک آخری رات۔ موت کسی آخری خواہش کو پناہ نہیں دیتی۔ یہ ہفتہ بعد کی بات تھی۔ اس رات بھی موسم ابر آلود تھا۔ موری فیلڈ میں موجود رگبی اسٹیڈیم اس وقت عوام سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اسٹیڈیم میں جلتے برقی قمقموں نے دن کا سما باندھ دیا تھا۔ چاروں جانب سے شور ابھر رہا تھا۔ آج اس اسٹیڈیم میں اسکاٹ لینڈ کی دو ٹیمیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک ایڈنبرا کی ٹیم جس میں ولیم تھا، پچھلے ایک ہفتے سے ان کے میچ چل رہے تھے، آج فائنل تھا۔ فائنل میں ولیم کی ٹیم پہنچ چکی تھی جبکہ دوسری ٹیم گلاسگو سے آئی تھی۔ یہ بہترین موقع تھا ان سب کے پاس نیشنل ٹیم میں جانے کا۔ ولیم اپنی پوری ہمت لگا رہا تھا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ ماتھے پر بندھی پٹی پر گرتے بال اور سرخ چہرہ لیے وہ صرف جیتنے آیا تھا۔ سامان میں رکھا فون کب سے بج رہا تھا۔ نینسی کا نمبر جگمگ کر رہا تھا۔ نینسی اس کی ناراضگی کی وجہ سے میچ دیکھنے بھی نہیں آئی تھی، اور یہ بات ولیم کو غصہ دلا رہی تھی، اور اس کا یہ غصہ اسے مزید جنونی بنا رہا تھا۔ وہ رگبی کو اپنا جنون بنا چکا تھا اور اس لیے اب جنونی بنا کھیل رہا تھا۔ جب بریک ٹائم ہوا تو وہ اپنے سامان تک آیا۔ نینسی کی کئی کالز تھیں۔ ایک پل کو وہ اسے فون کرنے لگا پر اگلے ہی پل اس کے ہاتھ رک گئے۔ اسے جبڑے بھینچتے فون واپس رکھ دیا۔ بادل زور سے گرجے اور ٹپ ٹپ بارش برسنے لگی۔ یہ آخری راؤنڈ تھا۔ دونوں ٹیمیں اب تک اسکور کے معاملے میں برابر چل رہی تھیں۔ ایک سیٹی بجی اور آخری راؤنڈ شروع ہوا۔ بال پکڑے ولیم کی ٹیم کے کچھ لڑکے ادھر ادھر بھاگتے دکھائی دیے۔ ولیم چوکنا کھڑا تھا۔ بال نیل کے ہاتھ میں تھا۔ ولیم! وہ زور سے چلایا۔ وقت جیسے رک گیا۔ شور کرتا اسٹیڈیم ساکت ہوا۔ نیل نے اسے پکارتے بال اس کی جانب پھینکا۔ ٹپ ٹپ گرتا پانی اب ولیم کے بالوں سے بھی ٹپک رہا تھا۔ گہرے سانس لیتا ولیم اچھلا اور اس نے بال کو تھام لیا۔ وقت پھر سے چل پڑا۔ شور کی آواز ابھری۔ اب وہ بال کو تھامے بھاگ رہا تھا۔ کئی کھلاڑی اس سے ٹکرائے لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ نہیں گرے گا۔ وہ سب سے ٹکراتا، سب کو گراتا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ گول ایریا میں بڑھ رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ گول کر دیتا۔ اسے گرا لیا گیا۔ وہ سب اس پر جھک گئے۔ وہ اسے آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ ولیم نے اپنی پوری قوت لگائی۔ وہ زور سے چلایا اور سب کو دھکیلتا دوبارہ اٹھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ لمبی چھلانگ بھرتا منہ کے بل گول ایریا میں گرا تھا۔ لوگ منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ پل بھر کو شور مدھم ہوا اور اس کے گول کرتے ہی پورا اسٹیڈیم گونج اٹھا۔ ایڈنبرا ٹیم جیت چکی تھی۔ وہ بال لیے اٹھ کھڑا ہوا۔
اس کی ٹیم اس کی جانب بڑھی۔ وہ سب چلا رہے تھے۔ بارش تیز ہو گئی، جیت کا اعلان ہو چکا تھا۔ سب آ کر ولیم سے چپک گئے، گلا پھاڑ پھاڑ کر ہوٹنگ کی جا رہی تھی۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ نیل کچھ کہہ رہا تھا پر کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے فون کو لینے واپس اپنے سامنے کی طرف آیا تو نینسی نے اسے ایک ویڈیو بھیجا ہوا تھا۔ ولیم کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس نے ویڈیو کھولا تو اگلے ہی پل اسے اسٹیڈیم تباہ ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ولیم، پلیز ہیلپ می، میں مر جاؤں گی ولیم۔ ویڈیو واضح نہیں تھا، وہ جنگل میں تھی، ان کے فیوریٹ سپاٹ پر۔ وہ خوفزدہ تھی، وہ رو رہی تھی۔ ولیم نے بے ساختہ چاروں جانب دیکھا۔ وقت پھر سے رک گیا۔ اس کی ٹیم اب لائن بنائے آگے بڑھ رہی تھی، انہیں ٹرافی ملنی تھی۔ وہ لڑکھڑا گیا، شور ساکت ہوا، کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، سب سلو موشن میں چلا گیا۔ ہیلپ، پلیز ہیلپ می ولیم، وہ اسے ہی مخاطب کر رہی تھی۔ کانچ کی مانند کچھ ٹوٹا اور اگلے ہی پل ولیم نے خود کو بھاگتے ہوئے پایا۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ ولیم، کہاں جا رہے ہو؟ نیل نے اسے پکارا۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے پر ولیم کو یاد رہا تو اتنا کہ نینسی مصیبت میں تھی۔ وہ سرپٹ بھاگ رہا تھا۔ نیل پہلے اسے دیکھتا رہا اور پھر وہ بھی سب چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیچھے لپکا۔ 10 منٹ لگے تھے اسے اپنی مخصوص جگہ پہنچنے میں، اور وہاں پہنچتے ہی وہ منہ کے بل گرا۔ نیل اس کے پیچھے تھا۔ ولیم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ گئیں۔ رات کے اس پہر تیز برستی بارش جنگل میں واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ گرا، پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی پر اگلے ہی پل وہ پھر سے گر گیا۔ اس کی آنکھیں وحشت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کے عین سامنے جہاں ان کے ہیموک لگے تھے، وہاں بیچوں بیچ نینسی کی لاش جھول رہی تھی۔ درخت کے موٹے تنے سے بندھی رسی نینسی کے گلے میں تھی، اس کی گردن ایک جانب ڈھلکی ہوئی تھی۔ نیل جیسے ہی وہاں پہنچا وہ نینسی کو دیکھ کر گرتے گرتے بچا۔ اس نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ برقی قمقمے جو نینسی اور ولیم نے وہاں لگائے وہ سب جل رہے تھے، اور ان کے درمیان جھولتی نینسی کی لاش واضح تھی۔ نو نینسی! ولیم کو جیسے ہی ہوش آیا وہ تڑپ کر اس کی جانب بھاگا۔ اس نے قریب جا کر نینسی کے لٹکتے جسم کو تھام لیا۔ وہ اسے ٹانگوں سے تھامے سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ نینسی نو! نینسی نو! وہ بے طرح چلا رہا تھا۔ اس کی حالت بگڑ گئی تھی۔ ایسا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نیل کو جیسے ہوش آیا، وہ جلدی سے آگے بڑھا اور نیچے گرا میز سیدھا کر کے رکھا اور پھر تیزی سے اوپر چڑھا۔ وہ اب نینسی کے گلے سے رسی کھول رہا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں اسے نیچے اتار لیا گیا۔ وہ ولیم کے بازوؤں میں جھول گئی۔ نیل اب ایمبولینس کو فون کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ ہی پولیس کو فون کیا۔ نینسی پلیز آنکھیں کھولو، پلیز نینسی۔ وہ اب اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ مردہ تھی اور مردہ ہی لگ رہی تھی۔ پنڈلیوں تک آتا وہ سلک کا سلیو لیس گاؤن اس کا نائٹ ڈریس تھا جو گیلا ہو کر جسم سے چپک گیا تھا۔ اس کے سنہری بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نیل نے ولیم کے قریب بیٹھتے نینسی کی نبض کو چھوا۔ وہ ساکت تھی۔ پھر گردن سے چھوا۔ وہاں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ ولیم، وہ مر چکی ہے۔ نیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، 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 ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے نینسی کے مردہ وجود کو خود میں بھینچ لیا۔ نینسی نہیں مر سکتی! وہ چلایا اور پھر چلاتا چلا گیا۔ رات کے اس پہر اس کی چیخوں سے پورا جنگل گونج اٹھا تھا۔ نیل ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس کے سائرن کی آواز گونج اٹھی۔ وہ ندی کی جانب راستہ نکل رہا تھا، وہیں کھڑی تھی۔ پولیس آ گئی۔ مسٹر جوزف آ گئے۔ ولیم، چھوڑ دو اسے، وہ مر چکی ہے۔ وہ نینسی کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ مسٹر جوزف نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ اس کے دونوں بازوؤں سے نینسی کے مردہ وجود کو نکال لیا گیا۔ وہ اسے اب اسٹریچر پر ڈال رہے تھے۔ ولیم! مسٹر جوزف نے اپنا کوٹ اتار کر اس پر ڈال دیا۔ وہ اب اس کا گال تھپ تھپا رہے تھے۔ ڈیڈ! نینسی! ڈیڈ! ڈیڈ! وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ نینسی کی موت مسٹر جوزف کے لیے بھی تکلیف دہ تھی۔ مسٹر جوزف نے ولیم کو خود میں بھینچ لیا۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب مسٹر جوزف نے اسے گلے لگایا تھا۔
وہ نہیں مر سکتی ڈیڈ، وہ ایسے نہیں مر سکتی۔ وہ اس کے کندھے سے لگا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ ہماری نینسی ہے ڈیڈ، وہ ایسے نہیں مر سکتی۔ ولیم کی ساری تکلیفیں جاگ اٹھی تھیں۔ پنکھے سے جھولتی ماں کی لاش کو وہ آج تک نہیں بھول پایا تھا۔ یہ نینسی نے کیسا زخم دے دیا تھا اسے، یہ تو ناسور بننے والا تھا۔ مسٹر جوزف پوسٹ مارٹم کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ اسپتال چلنا ہوگا، عقب سے انہیں پکارا گیا۔ نیل آگے بڑھایا، اس نے ولیم کو تھام لیا۔ مسٹر جوزف اب کچھ فاصلے پر کھڑے پولیس اہلکاروں سے بات کر رہے تھے۔ وہ نینسی کا پوسٹ مارٹم نہیں چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے بات مزید پھیلے۔ پہلی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے والی تھی کہ جوزف پیٹرسن کی بھانجی نے خودکشی کر لی تھی۔ آر یو شور؟ ہو سکتا ہے یہ قتل ہو، اور آپ کی بھانجی پیلس سے یہاں آ کر خودکشی کیوں کرے گی؟ پولیس اہلکار تفتیشی انداز میں بولا، میں کچھ نہیں جانتا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ مجھے یہ کیس یہیں بند کرنا ہے۔ میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ مسٹر جوزف کی بات پر پولیس اہلکاروں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس پیلس کی جانب رواں دواں تھی۔ ولیم اب مسٹر جوزف کی گاڑی میں سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا، بالکل سپاٹ۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا آس پاس کیا ہو رہا تھا۔ اس کی سماعت میں صرف نینسی کے الفاظ گونج رہے تھے، میں مر جاؤں گی ولیم، پلیز ہیلپ می۔ وہ اسے ساری زندگی کا پچھتاوا دے گئی تھی۔ جس پیلس میں وہ ٹرافی لانے والا تھا، اس پیلس میں وہ نینسی کی لاش کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ کئی گاڑیاں آگے پیچھے جوزف پیلس آ کر رکیں، جہاں روشنیوں کا ایک جہان امڈ آیا تھا۔ ہاتھ میں مائک اور کیمرہ تھامے میڈیا والے وہاں موجود تھے۔ رپورٹنگ کی جا رہی تھی، دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی تھیں۔ پولیس کی کثیر نفری موجود تھی۔ میڈیا کو پیلس سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جوزف پیٹرسن شہر کی ایک معزز شخصیت تھے۔ ان کے گھر کے حادثہ ہوا تھا اور یہ اگلے کئی دن ہیڈ لائن بننے والی تھی۔ ولیم کو جس قدر کیمرے کی فلیش لائٹ سے نفرت تھی، اس وقت اتنے ہی کیمروں کی زد میں تھا۔ نینسی کو ایمبولینس سے نکال کر اسٹریچر پر ڈالا گیا اور پھر اسے پیلس کے اندر لے جایا گیا۔ ولیم، ہوش میں آؤ، اسے بت بنے دیکھ کر نیل نے پکارا۔ وہ اسے اندر لے جا رہا تھا۔ مسٹر جوزف کے سیکرٹری آ گئے تھے۔ نینی اور نسا اسٹریچر پر پڑی نینسی کی لاش دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھیں۔ وہ 22 سالہ لڑکی یوں چھوڑ جائے گی کسی نے نہیں سوچا تھا۔ ولیم تو کسی سناٹے میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ وقت کیسے گزرا کچھ پتہ نہ چلا۔ اگلے دن نینسی کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ لکڑی کے تابوت میں رکھا اس کا مردہ وجود مردہ نہیں لگ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی اٹھ جائے گی۔ جارج بھی واپس آ چکا تھا۔ بارش میں ہی اس کی آخری رسومات ادا ہوئیں۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ نینسی کا تابوت اب قبر میں رکھا جا رہا تھا۔ سیاہ کپڑے پہنے سب لوگ سیاہ چھاتے پکڑے کھڑے تھے۔ ولیم بھیگ گیا تھا۔ جارج اسے بارش سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ عقب سے ابھرتی آواز پر ولیم نے رخ موڑ کر دیکھا۔ سفید گاؤن پہنے وہ اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ دیکھو، میں اپنے آخری لمحوں میں بھی حسین لگ رہی ہوں نا؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گیا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں چھوڑ جاؤں گی؟ وہ چہرہ اٹھائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بلانڈ بالوں والی نینسی اب اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے ہیلوسینیشنز ہوتے تھے۔ ہر برا حادثہ اسے بیماری کے قریب کر دیتا تھا، اور ایک بار پھر سے اس بیماری کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک طرف نینسی کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی اور دوسری طرف وہ اس کے سامنے مجسم کھڑی تھی۔ کئی کیمرے اس منظر کو قید کر رہے تھے۔ قدرتی بات ہے، جب انسان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ پہلے کئی دن صدمے میں گزارتا ہے۔ ولیم بھی صدمے میں تھا۔ پہلے 15 دن تو وہ کمرے سے نکلنا ہی نہیں، نکلتا تو نینسی کی قبر پر چلا جاتا۔ اسے رگبی سے نفرت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ نینسی کا فون نہیں اٹھا پایا تھا۔ اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی کہ اس نے نینسی کو اکیلے چھوڑ دیا تھا، اور جوزف پیلس پر تو موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ نینی ٹوٹ گئی تھی جبکہ نسا خوفزدہ تھی۔ جارج واپس جا چکا تھا۔ مسٹر جوزف خاموش تھے۔ نینسی کی موت کی وجہ سے ان پر کئی سوال، کئی انگلیاں اٹھی تھیں۔
کوئی اسے خودکشی کہہ رہا تھا تو کوئی اسے قتل۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں، اور مسٹر جوزف نے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ میڈیا ان کے بیان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت وہ اسٹڈی روم میں تھے جب ولیم کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس نے اجازت لینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ آج دن میں نینسی کی بھیجی ویڈیو دوبارہ دیکھ رہا تھا جب اسے نینسی کے موبائل کا خیال آیا۔ اس نے سب سے پہلے جارج کو فون کیا۔ نینسی کا موبائل تمہارے پاس ہے؟ کون سا موبائل؟ وہ حیران ہوا۔ اس کے پاس ایک ہی موبائل تھا جارج، فیکٹری نہیں تھی۔ کسی قدر چبا چبا کر کہا گیا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے اس کا موبائل نہیں دیکھا، شاید ڈیڈ کے پاس۔ وہ اس کی پوری بات سنے بنا فون بند کر چکا تھا۔ وہ اب مسٹر جوزف کے سامنے موجود تھا۔ نینسی کا فون آپ کے پاس ہے؟ کسی قدر روکھے انداز میں پوچھا گیا۔ مسٹر جوزف نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ شکن زدہ ٹی شرٹ، بکھرے بال اور لوٹا پٹا سا حلیہ۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتے تھے ولیم آیا تھا تو اب سلگا کر جاتا۔ کس فون کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنی جھولتی کرسی کو روک کر الٹا سوال کیا۔ فار گاڈ سیک ڈیڈ، نینسی کے پاس ایک ہی فون تھا، وہی چاہیے مجھے۔ اس کے کمرے میں دیکھو، نسا سے پوچھو، میں اس کا فون کیوں لوں گا؟ انہوں نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ وہ جانتے تھے ولیم کن احساسات سے گزر رہا تھا، اس لیے وہ کوئی سختی نہیں چاہتے تھے۔ فون اس کے کمرے میں کیسے ہوگا؟ فون تو وہیں تھا، جنگل میں، اس نے مرنے سے پہلے۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، ہونٹ پیوست کر لیے۔ سینے کے مقام پر جلن کا احساس ہوا، تکلیف بڑھ گئی۔ کتنا مشکل تھا اس کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا۔ اس نے بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ مسٹر جوزف اسے گہری نظروں سے دیکھتے رہے۔ اس نے مجھے کالز کی تھیں، اس نے ویڈیو بھیجی تھی، وہ اسی جگہ کی تھی، پر فون کیسے گھر ہو سکتا ہے؟ وہ الجھا ہوا تھا۔ مسٹر جوزف کی کشادہ پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ لیکن کسی کو بھی کوئی فون نہیں ملا، پولیس والوں کو بھی نہیں۔ ویسے بھی یہ کیس میں مکمل طور پر بند کروا چکا ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو اب؟ مسٹر جوزف کے ٹھنڈے لہجے پر ولیم نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ ڈیڈ، آپ نینسی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ضبط سے چلایا۔ کتھئی آنکھیں لہو ٹپک رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دنیا کو آگ لگا دے۔ جو اس نے ہمارے ساتھ کیا وہ کیا تھا؟ مسٹر جوزف زخمی تھے۔ نینسی کی اس موت نے ان کے بھی کئی زخم ادھیڑ دیے تھے، پر وہ محسوس نہیں کروانا چاہتے تھے۔ ڈیڈ، وہ خودکشی نہیں کر سکتی، ولیم نے دہائی دی۔ مسٹر جوزف کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے وہ ولیم کے عین سامنے آ کھڑے ہوئے، اپنی سیاہ آنکھیں ولیم کی کتھئی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ تو پھر یہ بات مان لو کہ میں نے اس کا خون کیا ہے، کیونکہ تیسرا آپشن نہیں بچتا۔ وہ خون جما دینے والے سرد لہجے میں بولے۔ ولیم پل بھر کو ساکت ہوا۔ ان کی ساکھ کو جو نقصان پہنچا تھا یہ وہی جانتے تھے۔ عجیب و غریب باتیں بن رہی تھیں۔ یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ ولیم اور نینسی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور مسٹر جوزف ان کے رشتے کے لیے نہیں مانے، اس لیے نینسی نے خودکشی کر لی۔ اب وہ کتنوں کا منہ پکڑتے؟ میڈیا کئی دنوں سے جوزف پیٹرسن پر خبریں چھاپ کر کمائی کر رہا تھا۔ ولیم لب بھینچے انہیں دیکھتا رہا اور پھر پلٹ گیا۔ اس نے نینی اور نسا سے فون کا پوچھا، اس نے نیل سے پوچھا، اسے بھی وہاں کوئی فون نہیں ملا تھا۔ پھر وہ پولیس اسٹیشن گیا۔ دیکھیے، ہمیں جائے وقوعہ پر کچھ نہیں ملا۔ ہمیں مسٹر جوزف نے کیس وہیں بند کرنے کا کہا تھا۔ نینسی کا تو پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسے وہاں سے بھی صاف صاف جواب ملا۔ اگر پوسٹ مارٹم ہوتا، کیس کی تحقیقات ہوتی تو کچھ پتہ بھی چلتا۔ اگر فون کسی کے پاس بھی نہیں تھا تو وہ فون گیا کہاں؟ اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کچھ دیر بعد وہ نیل کے سامنے اس کے گھر میں بیٹھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، فون آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ گرائے بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ بہت بڑا حادثہ ہے ولیم، پر اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرو۔ نینسی اس وقت جن حالات سے گزر رہی تھی شاید وہ کسی ایک کا انتخاب نہیں کر پائی، اس لیے۔ نیل نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرا دل نہیں مانتا نیل،
नैन्सी ऐसी लड़की नहीं थी जो खुदकशी कर ले। फिर वो मुझे वीडियो को क्यों भेजती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर में दर्द की टीस उठ रही थी। नील उसे ताज्जुब से देखता रहा। उसकी पढ़ाई, उसका रग्बी, सब बीच में ही रह गया था। नैन्सी उसे तोड़ फोड़ गई थी। कई लम्हे खामोशी की नज़र हुए और फिर विलियम चौंक कर सीधा हो बैठा। अब वो अपने फ़ोन में एक नंबर ढूंढ रहा था, वही नंबर जो उसने नैन्सी के फ़ोन से लिया था, जो बकौल नैन्सी के अहमद का नंबर था। वो अब नंबर मिला रहा था जो बन जा रहा था। वो अब कमरे में दाएं बाएं चक्कर लगाने लगा। मुझे इस नंबर का डाटा निकलवाना है। फिर उसकी परेड रुक गई। वो नील की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं जानता हूँ एक ऐसे लड़के को वो हमारी मदद कर सकता है। कुछ देर बाद वो विलियम की सेनोरीटा में बैठे उस लड़के से मिलने जा रहे थे। घंटे बाद उन्हें जो डाटा मिला वो एक 60 साल आदमी का था। उसका पता लेकर वो अब उसके घर जा रहे थे। ये एक कस्बे का पता था जहाँ वो शख्स अपने छोटे से घर के मुल्हका लॉन में लगे पौधों को पानी दे रहा था। विलियम गाड़ी से निकलता उसी की जाने बढ़ा। मिस्टर पीटर, आप ही हैं? वो अब अपने सामने खड़े आदमी से सवाल कर रहा था। जी। उसके जवाब देने की देर थी कि विलियम ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। वो आदमी उस उस्ताद पर घबरा गया। कौन हो तुम, क्या चाहिए?" वो दहशत ज़दा सा बोला। नील लपक कर विलियम की जानिब बढ़ा और उससे उस आदमी का गिरेबान छुड़ाया। नील जानता था विलियम बारूद की तरह कहीं भी फट सकता था, इसलिए उसने खुद ही अपना मोबाइल उस आदमी के सामने किया। "ये तुम्हारा नंबर है?" "हाँ, ये मेरा ही नंबर है।" आदमी ने अपनी सांस बहाल करते जवाब दिया। उसकी हाँ पर विलियम उसकी जानिब मारने को लपका, जबकि नील ने उसके रास्ते में हायल उसे होते रोका। पानी का पाइप उस आदमी के हाथ से छूटकर गिर गया था। "ये बंद क्यों है? क्या तुम किसी नैन्सी को जानते हो?" "मेरा फ़ोन अस्पताल से चोरी हो गया था। मैंने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। अस्पताल में मुझसे साथ वाले मरीज़ ने मांगा था, मैंने दे दिया, पर वापस ही नहीं किया।" वो विलियम को देखते खौफज़दा सा कहता गया। उसकी बात सुनकर नील ने इस बात में सर हिला दिया। "ठीक है, तकलीफ़ के लिए माज़रत।" नील अब विलियम को खींचे गाड़ी की जाने बढ़ रहा था। "क्या हो गया है तुम्हें विलियम? तुम ऐसे तो नहीं थे। रिलैक्स रहो। जोश से काम लोगे तो कभी जान नहीं पाओगे कि हकीकत क्या है। इसलिए थोड़ा सब्र करो।" वो नील जिसे विलियम बुद्धू कहता था वो उस वक्त समझदार लग रहा था। गाड़ी में बैठकर उसने सीट से पुश्त टिका दी, आंखें मूंद लीं। "वो जो भी है बहुत शातिर है नील। उसने ये सब प्लानिंग से किया है। उसने नैन्सी को हमसे छीन लिया।" वो यूं ही बंद आंखों से बोलता गया। चेहरे पर कर्ब वाज़े था। नील नहीं जानता था उसका जहन किस रुख पर बह रहा था और वो क्या सोच रहा था, पर कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था, और जब तक वो जान ना लेता यूं ही भटकता रहता। एक गहरा सांस लेकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी।